ناظرین کرام، دین اسلام ایک دین رحمت ہے اور اس میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ نہایت ہی آسان احکام ہیں کہ جس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، یعنی جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے انتہائی آسانی ہے۔ اسی طرح ایسا ایک نظام دیا گیا ہے کہ جس میں غریبوں کا بھی بھلا ہو اور غریبوں کی بھی خیر خواہی کا اس میں خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح صدقہ فطر، جیسے زکوٰۃ ہے واجب ہے، تو صدقہ فطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، تو یہ بھی واجب ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں جا کر اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کاموں سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے اور مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ یہ جو فطرانہ ہم دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اس کی حکمت یہ ایک تو روزے کی حالت میں اگر کسی سے کوئی بیہودہ بات ہوگی، کوئی لہو یا فضول گفتگو ہوئی، تو ایک تو یہ صدقہ فطر دینے سے روزوں کی صفائی اور طہارت ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ مساکین کی خیر خواہی ہو جائے، مساکین کے بھی، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں اور وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ کھانا دیگر ضروریات وہ پوری کر سکیں، اس لیے صدقہ فطر یہ واجب فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے، تو اس لیے صدقہ فطر یہ لازمی ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں، کتنا دینا ہے اور کس کس کی طرف سے دینا، یہ مسائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں۔ جو صاحب نصاب ہے، چاہے مرد عورت ہے، اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، تو ان پر یہ صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے، یعنی لازم ہے ان پر۔ اب نصاب کیا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی مالیت کا اس کے پاس تجارت کا مال، یعنی اس کا جو بزنس کے اندر ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس مال کی اتنی مالیت ہے، تو لہذا اس پر یہ واجب ہے۔ اور یہ جتنا بھی ہے یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں یہ صاحب نصاب ہے۔ اب صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل یا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جو بچہ نابالغ ہے یا مجنون ہے، جس کی عقل درست نہیں ہے، اگر وہ بھی مالدار تو ان کا جو سرپرست ہے، ان کا جو ولی ہے، وہ ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ اور اسی طرح جو صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہی صدقہ فطر کا نصاب، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب اسی پر واجب ہے، لیکن اس میں فرق تھوڑا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، کہ جب مال ملا اور جب سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اور دوسرا اس کا مال نامی، یعنی مال وہ بڑھنے والا ہو۔ لیکن یہ صدقہ فطر کے لیے یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کہ اس میں اگر کسی کے پاس اگر مال آ گیا، سال گزرا نہیں بھی ہے، تو لہذا پھر بھی وہ اس پر صدقہ فطر یہ واجب ہوگا۔ اور اسی طرح مرد پر جو ہے اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کا جو فطرانہ صدقہ فطر ہے یہ واجب ہے۔ اگر وہ چھوٹے نابالغ بچے یا مجنون ہے یا ویسے درست ہے، اگر ان کے پاس اپنا مال ہے تو ان کا جو سرپرست ہے ان کے مال سے اس کا ادا کرے گا۔ اگر بچوں کے پاس مال نہیں ہے تو لہذا وہ اپنی جیب سے اپنے چھوٹے بچوں کا وہ ادا کرے گا۔ ایسے ہی یہ تو چھوٹے بچوں کا واجب ہے۔ اگر کسی کا باپ نہیں ہے، مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، تو جو دادا ہے اگر صاحب نصاب ہے تو دادا اپنے چھوٹے پوتے پوتیوں کا وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور ایسے ہی مرد پر اپنی بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور ایسے بیوی پر بھی شوہر کا واجب نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ جو بالغ اولاد ہے ان کا بھی جو صدقہ فطر یہ مرد پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر بالغ اولاد جو ہے وہ اس کا نان و نفقہ اس کے ذمہ مثلا ہے کہ جس طرح بچے سب وہ کما کے لاتے ہیں والد صاحب کو دے دیتے ہیں، اب یہ تمام اپنے ان بالغ بچوں کی طرف سے ادا کر دے گا تو لہذا ادا ہو جائے گا۔
اگر یہ ان کی کفارت نہیں کرتا ہے، ان کا نان و نفقہ اس سے ذمہ نہیں، مثلا بیٹے کی شادی کر دی ہے تو اس نے اپنا گھر الگ گھر بسا لیا، اپنا خود ہی الگ کمانا، اپنا خود ہی مثلا جو کما رہے ہیں خود جمع کر رہے ہیں، اب اس کی طرف سے اگر والدین ادا کرنا تو ان کو بتانا ضروری ہے، ان سے اجازت لینا ضروری ہے، ان کو بتا دے کہ آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ اگر بغیر بتائے ہی ادا کر دیا تو لہذا یہ واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو بتانا ضروری ہے۔ یا مثلا اور دوسرا اسی طرح کہ مرد پر اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنے والدین کا یہ بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، تو لہذا والدین کا بھی واجب نہیں ہے، اگر بہن بھائیوں کو بھی واجب نہیں ہے، اگر ان کی طرف سے دینا چاہے تو ان کو بتا دے، لہذا یہ تو پھر یہ صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے۔ ایسے بیوی پر شوہر کا واجب نہیں ہے، شوہر پر بیوی کا واجب نہیں ہے۔ اگر مثلا شوہر جیسے بیرون کنٹری کے اندر کام کے لیے چلے جاتے ہیں تو اگر بیوی ان کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو ان کو بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دوں گی، تو لہذا اس طرح بھی وہ ادا ہو سکتا ہے۔ اور اس کا جو وقت ہے کہ یہ واجب کب ہوتا ہے، اور یہ واجب ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے ہی جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دینا، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پہلے دینا چاہے، مثلا ہے کہ نماز عید سے عید کی فجر طلوع صبح صادق ہونے سے پہلے یا رمضان شروع ہونے سے پہلے یا دوران رمضان دینا چاہے تو ایڈوانس میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا جو افضل وقت ہے کہ جیسے ہی طلوع صبح صادق ہو عید الفطر کی تو یہ واجب ہو جائے گا، لیکن نماز عید ادا کرنے سے قبل اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ سنت تو یہی ہے کہ پھر نماز عید ادا کرنے سے پہلے جا کر آپ صدقہ فطر دیں، پھر نماز عید پڑھنے کے لیے جائیں۔ اگر کسی شخص نے نہیں دی ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر اس نے نہیں ادا کیا، تو اب یہ نہیں کہ واجب ختم ہو جائے گا، بلکہ پوری زندگی اس پر واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا۔ تو اگر عید سے پہلے نہیں دے سکے تو نماز عید پڑھنے کے بعد ادا کر دیں، اگر پہلے دن نہیں دے سکے تو بعد میں، یعنی یہ واجب رہے گا۔ حتیٰ اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا اور اس کا نصاب ختم ہو گیا، مال اس کا مثلا ہے کہ ختم ہو گیا یا ضائع ہو گیا، پھر بھی یہ ساقط نہیں ہوگا، پھر بھی یہ اس پر لازم رہے گا کہ لہذا یہ ادا کرے۔ اور اسی طرح اب یہ صدقہ فطر کن کو دے سکتے ہیں؟ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو صدقہ فطر یہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ گندم کے لحاظ سے نصف سا یعنی احتیاطاً 2 کلو۔ اب ابھی 2023 میں جو اس کی ابھی موجودہ اس کا جو ریٹ ہے وہ نکالا گیا تقریباً 320 روپے۔ 2023 میں اس کا 320 روپے ابھی جو گندم کے لحاظ سے اس کی جو مقدار چل رہی ہے۔ اسی طرح جو کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، کھجور کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر جو کے ساتھ دینا چاہیں تو اس کی جو احتیاطاً یہ تقریباً 3.5 کلو، اور اس کی قیمت جو ابھی مثلا بن رہی ہے کہ 800 روپے۔ ایسے کھجور جو ہے یہ بھی 3.5 کلو، تو تقریباً اس کی قیمت ہے 2800 روپے، جو درمیانے درجے کی کھجور ہے۔ اور جو کشمش جو ہے یہ بھی 3.5 کلو، اور اس کی جو مقدار ہے تقریباً یہ 6400 روپے کلو، 6400 روپے اس کی بنتی ہے ایک شخص کی۔ تو لہذا یہ مختلف ہے، چاہے کھجور کے ساتھ دے دے، چاہے کشمش کے ساتھ دے دے، چاہے جوں کے ساتھ دے دے، چاہے وہ گندم کے ساتھ یا اس کے آٹے کے ساتھ دے دے۔ تو لہذا ناظرین کرام اس میں دیکھیں کہ نا یہ مختلف چیزیں احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، چاہے جو کے ساتھ، کشمش کے ساتھ، کھجور کے ساتھ یا گندم کے ساتھ ہے۔ تو اس میں انسان کو اپنی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کی آمدن لاکھوں کروڑوں روپے کے ساتھ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جو کے ساتھ، گندم کے ساتھ دینے کے بجائے وہ کھجور کے ساتھ یا کشمش کے ساتھ دیں، کیونکہ یہ چیزیں مہنگی ہیں، اور لہذا کیونکہ ان کی آمدن بھی زیادہ ہے تو زیادہ کے ساتھ دے، اپنی حیثیت کو مد نظر رکھ کر، تاکہ غریبوں کا بھلا زیادہ ہو اور ان کے پاس بھی یعنی مثلاً ہے کہ ان کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوں۔ اگر کوئی متوسط درجے کا مثلاً ہے، کم آمدن والا ہے، تو وہ چاہے وہ گندم کے ساتھ ادا کر دے، تو لہذا اس میں تقریباً 2 کلو جو گندم یا اس کا آٹا، تو 320 روپے ابھی 2023 میں اس کی جو اماؤنٹ بن رہی ہے اس کے ساتھ ادا کر دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و فہم کی توفیق عطا فرمائے۔